فرمایا اگر تم ان کی پیروی کرو گے پھر تم پہ راضی ہوں گے، پھر تمہیں محبوب بنائیں گے۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر آپ کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں ایک بیری کا درخت تھا جس کو ذات انوات کہتے تھے۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ لوگ وہاں اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور کچھ روایتوں میں آتا کہ وہاں لوگ اعتکاف کرتے تھے، وہ لٹکا رہے تھے اس درخت کو بابرکت سمجھنے کی وجہ سے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے صحابہ یہاں کوئی نئے نئے مسلمان بھی تھے، جب غزوہ حنین کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، یا رسول اللہ جس طرح ان کے لیے ذات انواط ہے ہمارے لیے بھی اس طرح کو متعین کر لیں۔ تو پیارے پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم نے یہ کیا کہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ تم نے تو ویسی بات کی جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی فرعون سے، دریا پار کر کے اگلے طرف گئے ہیں تو وہاں دیکھا کچھ لوگ بتوں پر بیٹھے ہیں اور وہ ان کی پوجا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں ہمارے لیے بھی اس طرح کے معبود بنا دیں۔ کہا سبحان اللہ، یہ تم نے کیسی ڈیمانڈ کی ہے؟ اس وقت پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، مجھے لگتا ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ پہلے لوگوں کی پیروی کریں گے اور ان کے طریقوں کو اپنائیں گے۔ اور آج مسلمانوں میں کیا یہ چیز موجود نہیں ہے؟ سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھیں درخت بنے ہوئے ہیں، مختلف مقامات بنے ہوئے ہیں، کہیں کوئی وہاں ڈنڈے لٹکا رہا ہے، کوئی لوٹے لٹکا رہا ہے، کوئی فلاں چیز لٹکا رہا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی منع کر کے گئے تھے، سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن اور مسند احمد کی روایت ہے، آج مسلمانوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، کوئی غور ہی نہیں کرتا۔ جس بات سے اللہ کے نبی منع کر کے گئے اور کہتے ہیں اسلام نے ہر چیز سمجھانے کے لیے، یہ نئے نویلے لوگ تھے، انہوں نے مطالبہ کیا، معاملہ پیش آیا، واقعہ سامنے آیا تو اللہ کے نبی نے متنبہ کیا تھا کہ یاد رکھو یہ تم میں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ انتم قوم تجہلون، یہ مطالبہ کرنے والوں تم جاہل قوم ہو، اور جو ایسا کریں گے وہ جاہل ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اور آج اس طرح کے مقامات ملک بھر میں آپ کو ملیں گے، یہاں فلاں چیز کپڑا لٹکاؤ، یہاں ڈنڈا لٹکاؤ، یہاں لوٹا لٹکاؤ، یہاں فلاں چیز لٹکاؤ تو یہ منت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ کہا تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، اور ایسا امت میں ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو کہتے ہیں ان کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ آتے تو پہلے تھوڑی سی کھنگورا مارتے، آواز دیتے، پھر آ کے سلام کہتے کہ اگر گھر میں کوئی موجود ہے تو کہتے میرے پاس ایک اماں آیا کرتی تھی جو حمرہ سے مجھے دم کرتی تھی۔ حمرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی جسم میں کہیں بھی کوئی چیز ابھر آتی ہے اور رنگ سرخ سا ہو جاتا ہے، یہ ایک بیماری سمجھی جاتی ہے، یا نظر بد کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ تو وہ دم کرتی تھی، تو کہتے دم کے دوران بعض اوقات وہ کوئی چیز لکھ کے بھی دے دیتی تھی۔ تو جب وہ آپ تشریف لائے تو اس وقت وہ اماں موجود تھی، تو انہوں نے اس اماں نے پردہ کر لیا۔ تو کہتے ہیں اس عورت کے جانے کے بعد جب حضرت عبداللہ میرے خامد وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے تو انہوں نے مجھے ٹچ کیا تو انہیں محسوس ہوا کہ میں نے کوئی تعویذ پہن رکھا ہے۔ اللہ کے لیے اس روایت کو گھر میں جا کے ضرور دیکھیے گا، امت اسلامیہ کس طرف جا رہی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما کے گیا تھا، کیونکہ یہ روایت جو میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہودیوں کے وہ برے اعمال، ان کی بری عادات
ان کی خصائص رذیلہ بیان کر رہے ہیں تو اس میں ذکر آئے گا کہ یہ عمل یہودیوں کا تھا۔ کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے جسم پر کوئی دھاگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فمسنی فوجد مسح خیط، جب انہوں نے مجھے ٹچ کیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میرے جسم پر کہیں دھاگا ہے، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا رقالی فی ہذہ رقی علی فیہ من الحمرہ، یہ آپ دیکھتے ہیں میرے جسم پر کچھ جگہ ابری ہوئی ہے، سرخ رنگ کا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے اس میں دم کر کے دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے فجذبہ وقطعہ فرما بہ وقال قد اصبح آل عبد اللہ اغنیاء من الشرک، کہتے ہیں انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو میرے جسم سے الگ کیا اور اس کو پھینک دیا، کہا آل عبداللہ بن مسعود کے گھر والے شرک سے مستغنی اور بے پرواہ ہیں، عبداللہ کے گھر میں شرک۔ سند بھی صحیح ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اس پر کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ آپ ایک صحابی کو دیکھا اس نے دھاگا سا پہن رکھا تھا، کہا کیوں پہنا ہے؟ کہا جی من الوہن، یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہے۔ تو فرمایا انبدھا عنکا انہا لا تزیدک الا وہنا وان مت علی ھذا لمت علی غیر ملہ۔ دھاگا دیکھا ہے ایک صحابی کے، کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی یہ کمزوری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے بچوں نے، مزدور ہے تو اس نے پہن رکھا ہے، پڑھا لکھا تو اس نے پہن رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں جو انہوں نے دھاگے پہن رکھے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے، یہ مشرکین کی علامت ہے اور بالخصوص ہندوؤں کی علامت ہے۔